بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ جنت۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ جہاں پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، شیطان وہاں آنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ سب فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، تو وہ جگہ کیسی ہوتی ہے؟ وہاں پر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور وہاں پر شیطان حملے بھی کرتا ہے، اور وہاں پر شیطان اپنی پوری کوشش لگاتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، سیدھے راستے سے ہٹائے۔ اس لیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن مجید والی نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے قرآن مجید مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان شیطان کو اپنے سے دور بھگا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کم از کم اتنا یاد کریں جتنا آپ نماز کے اندر تلاوت کر سکیں۔ کسی بھی وقت آپ کو قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنی پڑے تو وہ آپ پڑھ سکیں، اور کم از کم تو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، یہ 10 صورتیں تو کم از کم یاد کریں۔ اس کے علاوہ بھی یاد کریں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، لیکن کم از کم یہ 10 صورتیں یاد کریں۔ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ترمذی کی ایک روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا، فرمایا کہ وہ دل ایک ویران گھر کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس پہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر شیطان کا قبضہ ہو تو اس دل پہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو خراب کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے۔ جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا کہ جس سینے میں، جس دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ ویران گھر کی طرح ہوگا۔ کسی گھر کو ویران چھوڑ دو، تالے لگا دو، تو وہاں پر جنات آ جاتے ہیں، وہاں پر مختلف چیزیں اپنا گھر بنا لیتی ہیں، وہاں پر پھر جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جو دل قرآن مجید سے خالی ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں ہوتی، تو وہ دل غافل دل ہوتا ہے، وہ دل ویران ہوتا ہے، پھر اس دل پہ شیطان کا پورا زور چلتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، بچپن میں اپنے بچوں کو سکھا دیں قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، جو بہت ہی زیادہ آسان ہیں، ان کو تو کم از کم یاد کر لیں۔ اگر یہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں کر سکتے تو پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تو کم از کم یاد کر لیں۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد کرے۔ ویسے حافظ بننا یہ تو سب پر فرض نہیں ہے، قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ دل کے اندر ہوگا تو شیطان سے حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، دل کے اندر نورانیت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔